ذوالحجۃ المبارکہ کی 18 تاریخ کو خلیفہ سوم امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ شہادت ہے، اور پھر اسی مہینے کی 26 تاریخ یا 28 تاریخ امیر المؤمنین تابش چہرہ دین مصطفیٰ کے سچے جانشین خلیفہ دوم حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ شہادت ہے۔ اور یہ دونوں شخصیتیں اسلامی دنیا میں ایسا نرالا مقام رکھتی ہیں کہ بس یوں سمجھ لیجئے کہ اسلام اور دین ایک قالب ہے، اور اس کی روح، اس کی جان، اس کی سلامتی اور اس کی ترقی کا نام عثمان غنی فاروق اعظم ہے۔ ان دونوں کو اگر اسلامی دنیا سے نکال دیا جائے تو اسلام میں کیا بچے گا؟ اللہ تعالیٰ نے مذہب اسلام کو پروان چڑھایا ہے، اور ان شخصیتوں نے اسلام کی راہ میں اپنی جانثاری پیش کی ہے، اسلام کو آگے بڑھانے میں خدمتیں کی ہیں۔ جیسی جیسی صعوبتیں، مصیبتیں، پریشانیاں ظالموں کی طرف سے، کفار و مشرکین کی طرف سے پیش کی گئی ہیں، سب انہوں نے اپنے سینے پہ انگیزا ہے، لیکن مذہب اسلام کو پروان چڑھانے میں کوئی کور کسر باقی نہیں رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے نبی سے، میں نے جو ابھی آیت شریفہ پڑھی ہے، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، ابتدائی اسلام میں اللہ کے پیارے نبی نے جب دعوت اسلام دیا اور احقاق حق فرمایا، ابطال باطل فرمایا، معبودان باطل کی پرستش سے روکا، اللہ کی عبادت، اس کی معبودیت کی ترغیب دیا، اور بندوں سے جبل ابو قبیس کی چوٹی پر سے اعلان فرما دیا، اے لوگو، عبادت کے لائق صرف وحدہ لا شریک پروردگار عالم کی ذات ہے، اس کے علاوہ کسی کو نامعبود مانا جا سکتا ہے، نہ کسی کی عبادت کی جا سکتی ہے۔ یہ اعلان ایسا تھا کہ بس مکے کی دھرتی پر افتراق پیدا ہو گیا، اختلاف پیدا ہو گیا، طرح طرح کی باتیں ہونے لگیں۔ تاریخ شاہد ہے، لمبی داستان ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کی اس دعوت پہ لبیک کہتے ہوئے جو مرد مجاہد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور نبی کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے غلامی میں آیا، دامن کرم میں جگہ پائی، مذہب اسلام کو قبول کیا، اس ذات کا نام سیدنا صدیق اکبر ہے۔ یہ کام اسلام کا جاری ہو گیا، لمبی تاریخ ہے، 39 افراد داخل اسلام ہو چکے تھے۔ دشمنوں کی طرف سے سرکشی، ان کی طرف سے مظالم، طرح طرح کے ناپاک منصوبے رچے جانے لگے، ان پر ظلم ہوتا، مظالم ڈھائے جاتے، ستائے جاتے۔ وہ عرب کے کفار و مشرکین اپنی طاقت، اپنی دولت، اپنی ہمت کی بنیاد پر وہ چاہتے تھے کہ ان سب کو پیس کے رکھ دیا جائے، مسمار کر دیا جائے، کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے پیارے نبی نے حالات کو جب ایسا دگرگوں پایا اور
ادھر ایک طرف دشمنوں کی اپنی میٹنگ ہو رہی تھی، میٹنگ میں بڑے بڑے سرغنہ ابو جہل، ابو لہب وغیرہ سب اکٹھا تھے۔ وہ میٹنگ کر رہے تھے کہ یہ محمد ابن عبداللہ ہمارے آباء و اجداد کے دین کو باطل کہتے ہیں، یہ کعبے میں جتنے ہمارے معبود ہیں ان سب کو باطل کہتے ہیں، لہذا ہم لوگ ان کی پلاننگ، ان کی دعوت کا خاتمہ چاہتے ہیں، ایسی کوئی ترکیب ہو تو بتائے۔ شیطان ان میں حائل تھا، ابلیس کے تو طبیعت کی بات ہو رہی تھی، اس نے کسی کو ورغلایا اور اس نے کہا ایک ہی طریقہ ہے، محمد ابن عبداللہ کو قتل کر دیا جائے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ان کا گلا کاٹ دیا جائے، وہ نہیں رہیں گے، کچھ نہیں رہے گا، ساری پلاننگ ختم ہو جائے گی، ہمارا مذہب غالب ہو جائے گا۔ یہ بات پورے کفار و مشرکین کو بڑی پسند آئی، کہا یہ راستہ تو بہت اچھا ہے، لیکن محمد ابن عبداللہ کا قتل کرے کون؟ مجلس میں ایک بڑا مجاہد بھی، بڑا ہی حوصلہ مند ایک بہادر نوجوان بھی بیٹھا تھا، پوری جماعت کو اس کی بہادری پر، شجاعت پر، دلیری پر، حوصلے پر بڑا ناز تھا۔ لوگوں نے کہا یہ کام عمر ابن خطاب کو دیا جائے۔ عمر ابن خطاب کا نام آیا، میٹنگ میں یہ بات پاس ہو گئی۔ عمر ابن خطاب بھی انہی کفار و مشرکین کی میٹنگ میں تھے، بات طے ہو گئی، فیصلہ ہو گیا، عمر بھی پورے جذبے میں آئے، تلوار برہنہ ہاتھ میں لی، وہاں سے چلے اور دربار مصطفیٰ تک آ رہے ہیں، بڑے تیش میں، بڑے جلال میں، بڑے غصے میں۔ آج ہی لوگوں نے سمجھ لیا ہے عمر گیا ہے، قصہ تمام ہو جائے گا، لیکن اللہ کے پیارے نبی نے آج سے پہلے کی جو شب گزری ہے، اس شب میں اللہ کے پیارے نبی نے اپنے مولا کی بارگاہ میں دست دعا بلند کیا ہے، اور نبی نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا ہے، مولا کریم مذہب اسلام کی صداقت و حقانیت کی تبلیغ کے لیے تو نے بھیجا، میں اس کام پہ لگا ہوں، دشمن زیادہ ہیں، لوگ اس مذہب کو خاک میں ملانا چاہتے ہیں، پروردگار اپنے فضل سے تو مذہب کی حفاظت فرما اور تو اس کو غالب فرما، کفار و مشرکین کے غلط رویے، غلط فکر کو مغلوب فرما دے، پروردگار ہدایت فرما دے، اور عمر ابن خطاب کو داخل اسلام فرما دے۔ وہ بڑا مجاہد ہے، اگر اسلام میں آ گیا تو پوری طاقت ہماری غالب ہو جائے گی، سارے کفار مغلوب ہو جائیں گے۔ میرے پیغمبر نے رب کی بارگاہ میں یہ دعا کیا ہے، اور دعائے مصطفیٰ وہ ہے کہ نبی کی دعا کبھی ٹالی نہیں جاتی، نبی کی دعا کا تو وہ کمال ہے، دولہن بر کے نکلتی ہے دعائے مصطفیٰ، اجابت کا صحرا پہنا دیا جاتا ہے، قبولیت کا جوڑا عطا ہو جاتا ہے۔ نبی کی دعا ہوئی تھی، اور ادھر فاروق اعظم چلے تھے، وقت اجازت نہیں دے رہا، انشاءاللہ پھر جمعہ آئندہ میں اس تعلق سے باتیں ہوں گی۔ حضرت عثمان غنی اور سیدنا فاروق اعظم کی ذات ستودہ صفات کے تعلق سے گفتگو ہوگی، اور دعا ہے رب قدیر ہم سب کو اپنے خلفائے راشدین کی محبت، اپنے محبوبین کی محبت و عظمت ہمارے سینوں میں جاگزی فرمائے، آمین آمین آمین
بجائے حبیبہ سید المرسلین لا الہ الا اللہ سیدنا محمد الرسول اللہ۔